محمل نامی لڑکی ہے، محمل خالد عثمان، ڈراموں میں فلموں میں کام کرتی تھی۔ اس کی زندگی اس نے پلٹ لی ہے، حجاب لے لیا، اس نے کہا میں نے اب ڈراموں میں کام نہیں کرنا۔ اب لوگوں کی نظر میں تو وہ طوائف ہے، لیکن بھائی نہیں، طوائف نہیں ہے، یہ اللہ کی بندی ہے۔ ابھی آج کل کہہ دیا نا، سید عمر کا ایک کلپ چلا، اس نے کہا عورتوں کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ جب سے عورتیں گھروں سے نکلی ہیں، نوکریاں شروع کی ہیں، طلاقیں بڑھ گئی۔ اور جب سید انور صاحب نے یہ بیان دے دیا تو اس پہ وہ ٹرالی میں اس کی مذہبی امور ایک محکمہ ہے، اس کا کام کیا ہے مذہبی امور کا؟ حج کے منسٹر صاحب جو ہے حج پہ جائیں گے، وہاں جا کے حج پرفارم کریں گے، پروٹوکول کے ساتھ 2 4 5 بندے ساتھ لے جائیں گے اور یہاں آ کے تعریفیں کریں گے، بس سارا سال ویلے بیٹھے کو کام۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا یار مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، یہ اسلام اتنا خوبصورت ایک پیغام ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے، یہ لوگ اس کو لے کیوں نہیں رہے؟ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ علی الناس وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر ان اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، دیکھو یہ جو وہ شعر ہے نا، اس کا علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہے نا؟ یہ سنا نا شعر؟ اب معاشرہ بنتا ہے 3 لوگوں سے، معاشرے بنتے ہیں 3 لوگوں سے، مرد، عورت اور بچہ۔ یہ 3 لوگ معاشرہ بناتے ہیں۔ اب ان تینوں طبقوں پہ، مردوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کر کے ان کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اگر کسی سے زمین سے نفع اٹھانا ہو نا، زمین سے نفع اٹھانا ہے مثال کے طور پہ، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پہ زمین پہ ہل چلانے پڑتے ہیں، اس کے کلر کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس کو اچھے برے موسموں سے بچانا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بیج ڈالنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ زمین جو ہے وہ فروٹ اور پھل دینے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ فارمولہ ہے۔ اب انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ جب مٹی ڈالتے ہیں نا قبر پہ، جب کوئی مر جاتا ہے، قبر تیار ہو جاتی ہے، تو اس پہ یہ پڑھنے کی دعا ہے۔ پہلا تب وہ تین بکیں ڈالتے ہیں، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ ہم نے تمہیں یہیں سے پیدا کیا، یہیں تم واپس چلے گئے، اور ایک دن تمہیں پھر یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ تو مٹی ہی ہے، ہم مٹی ہیں، تو ہمارے اندر بھی مٹی والی صفات ہیں۔ اب مٹی ہم ہیں تو مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں، مٹی میں جانا ہے، تو مٹی والی ہی صفات ہیں ہمارے اندر مٹی والی صفات ہے۔ جس طرح زمین مٹی ہے، اس سے نفع اٹھانے کے لیے بے حد محنت کرنی پڑتی ہے نا، اسی طرح ہم سے اگر نفع اٹھانا ہے کسی نے تو ہم پہ بھی بڑی شدید محنت کرنی پڑے گی۔ اگر محنت نہیں کی، جس طرح زمین بنجر ہو جاتی ہے، محنت نہ کرنے سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھر وہ پھل دینے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان پہ بھی اگر محنت نہ کرو تو یہ بنجر ہو جاتا ہے۔ یہ جو ساری شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، کہ آج فلاں جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ، انہوں نے اس کو مار دیا، آج فلاں جگہ پہ کسی بچی کو ریپ کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اس سے چھین لیا، دکان میں ڈکیتی کر دی، سارے خبریں روز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ پروڈکٹ ہے جن پہ محنت نہیں ہوئی اور پھر یہ بنجر ہو گئے۔ جب بنجر ہو جاتا ہے انسان
جب انسان بنجر ہو جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر یہ قتل کرنا کو بڑی معمولی سی بات ہے. کسی جگہ مال چھیننا، کسی سے چیز، کسی کو مارنا، کٹنا، پیٹنا، یہ سب پھر معمولی بات ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں محنت نہیں ہوئی. اب اچھا یہ بات سمجھنے کو شاید ہی کوئی تیار ہو کہ یہ محنت کرنی ہوتی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے. پہلے جب اسلام تھا نا، سچ مچ کا اسلام کی جب حکومتیں ہوتی تھیں، ایک تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو صرف نام ہی ہے، نہ اسلامی تو اسلام تھوڑا ہی ہے. لیکن جو سچ مچ کی اسلامی حکومتیں تھیں ان میں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں نا کہ ایریگیشن کا محکمہ ہے، یہ جو پاور کا محکمہ ہے، لیسکو کا محکمہ ہے، فلانے کا محکمہ، یہ محکمے ہیں. اس طرح ایک محکمہ ہوتا تھا پہلے سچ مچ کی اسلامی حکومت میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ باقاعدہ محکمے ہوتے تھے، یعنی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، اس کا ایک باقاعدہ اس کی منسٹری ہوتی تھی جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں میں محنت کریں. ابھی میں گیا تھا پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے لیے تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت ایک مذہبی امور ایک محکمہ ہے آپ کا، مذہبی امور ایک محکمہ ہے، اس کا کام کیا ہے مذہبی امور کا؟ پہلے یہ تو ڈیفائن کریں کہ اس کا کام کیا ہے. اس مذہبی امور کا کام صرف یہ ہے کہ حج ہو جائے گا، حج پہ چلے جائیں گے، حج پہ جا کے حج کے منسٹر صاحب جو ہیں حج پہ جائیں گے، وہاں جا کے حج پرفارم کریں گے، پروٹوکول کے ساتھ 2 4 5 بندے ساتھ لے جائیں گے اور یہاں آ کے تعریفیں کریں گے، بس سارا سال ویلے بیٹھے کو کام. یہ مذہبی امور ہے. یا کسی 2 4 مولویوں کو مل لیا کبھی کہ 2 4 مسجدوں کے دیکھے کہ کام کس مسجد پہ قبضہ ہو گیا، کس پہ نہیں ہوا بھائی. حالانکہ مذہبی امور کا میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں کہا پرائم منسٹر صاحب اس یہ مذہبی امور کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مذہبی امور کو، مذہبی شعور کو اجاگر کرنا، یہ ہے کام اس کا. پوری پاکستان کی مسجدوں کے جو ائمہ کرام ہیں، جو امام صاحبان ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو آپ جن کو سیلری دے رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. اس امام کی، مسجد کے امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پورے علاقے کو، جس کی وہ مسجد ہے، اس پورے علاقے کے لوگوں کو ترغیب دے کے نماز پہ بلائے. اگر پورے علاقے میں کوئی خرابی کر رہا ہے، کوئی خرابی ہو رہی ہے، تو اس امام صاحب کے ذمہ ہے کہ ان کو جا کے یہ بات سمجھائیں کہ اس میں کامیابی نہیں، ناکامی والا راستہ ہے. اماموں کا تو یہ کام ہوتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ لیتے تھے، جب فجر کی نماز، اس وقت تو نماز بھی خلیفہ پڑھاتا تھا، جو پرائم منسٹر ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ امامت فرماتے تھے. تو امامت فرمانے کے بعد وہ فجر کی جب سلام پھرتا تھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ امام پیچھے منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے منہ کر لیتے ہیں، پیچھے پیسے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کرتے ہیں منہ؟ کوئی دعا کرانی نہیں، دعا کرانے کے لیے تو ادھر منہ کرنا چاہیے. نہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے کہ فجر کی سلام پھیر کے پیچھے منہ کر لیا کرتے تھے، دیکھنے کے لیے کہ کون کون فجر سے غیر حاضر ہے. فجر سے غیر حاضر کون؟ ایک مرتبہ ایک نوجوان فجر پہ نہیں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ پوچھا وہ کہاں ہیں؟ کہ جی آئے نہیں آج. ادھر ہی بس نماز پڑھا کے اٹھے، سیدھا جوتا پہن اور خادم کو ساتھ لے چلو اور ان کے گھر چلے گئے. ان کے گھر چلے گئے. جا کے پوچھا کیا ہوا؟ نوک کیا دروازہ، ماں نے اندر سے جواب دیا کون؟ کہ جی میں ہوں امیر المومنین عمر. جی آپ کا بیٹا نماز پہ کیوں نہیں آیا؟ کہ جی وہ ساری رات آج تہجد پڑھتا رہا، پوری رات اس نے تہجد پڑھی ہے، تو فجر کی نماز پہ اس کو شدید نیند آئی تھی تو وہ بس گھر میں ہی نماز پڑھ کے سو گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہن میرا پیغام اس کو دینا کہ وہ ساری رات سکون سے سویا کرے، ساری رات سکون سے سوئے اور فجر آ کے مسجد میں پڑھے، اس کا اجر زیادہ ہے. ساری رات تہجد پڑھنے سے زیادہ اجر ہے کہ فجر مسجد میں آ کے پڑھے. یہ تھا کام مذہبی امور والوں کا. ایک عورت، ایک بچہ، ایک مرد، ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا تھا اس ساری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. بڑے غور سے میری آج بات سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے. معاشرے کا سب سے امپورٹنٹ جو طبقہ ہوتا ہے پتہ کیا ہے؟ عورتیں، لیڈیز. یہ تو گوروں نے بنایا کہ لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ. لیڈیز فرسٹ ہے. یہ اگر عورت بنی ہوئی ہے، عورت بنی ہوئی ہے، پھر سارا مسئلہ سیدھا ہے. سارا مسئلہ سیدھا ہے. اگر عورت بگڑی ہوئی ہے تو پھر تباہیاں پھیر دے گی. اور عورت ہوتی بڑی نازک ہے، ہوتی بڑی شاندار، ہر چیز کو فوراً اڈاپٹ کر لیتی ہے، اچھائی کو بھی برائی کو بھی. لیکن ذمہ داری مرد کی ہے کہ اس کو کیسے آپ اس عورت پہ کیسے محنت کرنی ہے. کیونکہ عورتیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں، اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ نبیوں کو مشورہ دیتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی تھیں ہماری امی جان. صلح حدیبیہ کے موقع پہ سب سے شاندار مشورہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تھا، جب سب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ بھائی جو لڑائی کا معاملہ تھا تو ابھی لڑنا نہیں، صلح کر لو ان سے اور احرام کھول دو، یہی ہم نے نہیں کرنا عمرہ. اوپر سے فیصلہ آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی احرام کھول دو. اب صحابہ احرام کھولنے کو تیار ہی نہیں ہوئے کہ ہم کیوں کھولیں احرام، ہم دیکھ لیں گے ان کو، آپ حکم کریں ہم ان کو ان سے نمٹ لیں گے. تو حضور نے فرمایا احرام کھول دو. تو صحابہ نے احرام نہیں کھولے تو حضور خیمے میں تشریف لائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری والدہ ساتھ تھی. تو کہا ام سلمہ یہ لوگ میری بات ہی نہیں مان رہے، یہ لوگ میری بات ہی نہیں مان رہے. میں کہہ رہا احرام کھول دو، یہ کھولے ہی نہیں. اب نبی کی بات کا انکار آسمان سے عذاب کو دعوت تھا. نبی کی بات کا انکار دعوت نہیں کیا، انکار کر دیا، آسمان سے عذاب آئے گا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی خوبصورت بات کی، ایسا خوبصورت مشورہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کچھ مختلف ہے. اب میں کیا مختلف ہے؟ کہا یہ نہیں کہ یہ آپ کی بات مان نہیں رہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات سمجھ نہیں رہے. آہا کیا بات. اب ایک چھوٹی سی باریک بات میں کتنا بڑا فرق. یہ نہ ماننا اور بات سمجھنا آنا اور بات ہے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں رہے. تو میں بتا دوں آپ کیا کریں، آپ ان کے بیچ میں بیٹھ کے آپ احرام کھول دیں، ان کے بیچ میں بیٹھ کے حلق کرائیں، یعنی اپنے بال کو آپ اٹین کرانے کے حلق کرائیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو حضور نے ایسے امی جان کی رائے پہ عمل کیا. احرام کھول کے ان کے بیچ میں بیٹھ کے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ میرے بال کاٹو. انہوں نے جب بال کاٹنے شروع کیے، جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور حلق کروا رہے ہیں تو سب نے احرام کھول دیے اور سب ایک دوسرے کا سر سے بال مونڈنے لگ گئے. اور اتنے غصے میں تھے کہ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے سروں کو چھیل کے رکھ دیا اور سب کے چہرے خون سے بھر گئے، سروں سے خون نکال دیا غصے میں کہ یا رسول اللہ ڈر کیوں گئے ان سے. لیکن امی جان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، امی جان نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ اسی دن اللہ کا عذاب آتا ویسے ختم ہوتے. یہ عورت ہے، یہ بنی ہوئی عورت یہ کرتی ہے. ہم عورتوں سے شکایت کرتے ہیں، وہ یہ بڑی پیڑی ہے، پتہ نہیں کتوں نے کی تربیت یہ دی کی ہے، لڑ مر رہے ہوتے ہیں. عورت کی سائیکی نہیں سمجھتے. عورت تو ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے فوراً، مگر کوئی منوانے والا ہو. کتنی عورتیں میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو جو برقعے پہن کے آئی تھیں، پورے برقعے پہن کے اپنے شوہر کے ساتھ شادی پہ آئی تھیں، لیکن شوہر صاحب جو تھے وہ بیچارے دین سے دور تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے ان کے برقعے اتروا دیے اور انہوں نے شوہروں کے کہنے میں برقعے اتار دیے. اور کئی عورتیں بغیر برقعوں کی آئی تھیں تو شوہر نیک تھے، ان کے کہنے پہ انہوں نے برقعے ایسے پہن لیے کہ ہاتھوں میں دستانے بھی پہن لیے. عورت تو ایسی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی خدمت، ان کی محنت ان پہ آپ نے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے میرے دوستو، یاد رکھو. میں آج عورت پہ مستورات پہ یہ بات ایک
آگے ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی یہ ترتیب ہے، جب جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بگڑی ہوئی انسانیت کو ہدایت پہ لانے کا فیصلہ فرمایا، جب تو اللہ نے مردوں سے پہلے عورتوں کا انتخاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ سارے انبیاء کے 4000 انبیاء کے باپ ہیں، یعنی نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے ہیں کہ تمہارے دادا ہمارے والد، یعنی باپ کا درجہ ہے ان کا۔ ان سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لینے کا فیصلہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے امی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ قربانی آپ نے کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو وہاں چھوڑا اور چھوڑ کے واپس ملک شام چلے گئے۔ اب ان پتھروں میں اس 50 ٹیمپریچر میں جہاں کوئی سایہ نہیں، کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف، اس وقت تو ایسے تھا پیالہ سا تھا یہ، چاروں طرف، اب تو پہاڑ کاٹ کے بلڈنگیں بنا لی، اس وقت بالکل پہاڑ تھے چاروں طرف کالے سیاہ، اور ایک کسی کوئی ہے نا بوٹا نہیں، ایک بوٹا نہیں، اور 50 ٹیمپریچر، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک شام، 2500 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے بتانا نہیں کہ کہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بولنا نہیں آپ نے، بس چھوڑ دیں۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ اب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتنا بچہ؟ چھوٹا سا 11 مہینے کا بچہ ہمارا۔ اب ان دونوں میں اس عورت کو، اس بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں، تو جا رہے ہیں تو بھائی یہاں رہو۔ اب وہ کہہ رہے کہ ہمیں کس سزا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، کس وجہ سے؟ کوئی جواب نہیں، بس جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ہمیں بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، نہیں بتا رہے، یہ حکم نہیں۔ اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ 2.5 میل تک پیچھے گئی، 2.5 میل تک، مسفلہ تک پیچھے گئیں، اور پھر وہاں جا کے خیال آیا، پوچھا کہ کیا یہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے، اللہ نے تو نہیں کہا؟ تو صرف اتنا سر ہلایا کہ اللہ نے کہا یہی حکم ہے۔ انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم سننا تھا، یہ کہا بس پھر اب چلے جائیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، ہمارا بھی اللہ ہے، پھر آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ جائیں، تشریف لے جائیں، میں جانوں اور میرا مالک جانے۔ یہ ہوتا ہے بنی ہوئی عورت، بنی ہوئی عورت کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ راضی ہو گئی، اس پہ رہنے پہ، اکیلی عورت اس پہ رہنے پہ راضی ہو گئی کہ بنی نہیں تھی۔ عورتیں ایسی ہوتی ہیں میرے دوستوں۔ اب یہ تو کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پورا یہ واقعہ بیان کروں۔ حج چونکہ آ گیا ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں حج پہ بلا لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو ہی اللہ بلا لے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم سب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ اللہ نے حج کا جب موقع، باقی ساری آیتیں آپ دیکھو نا کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں یہ بتاتا ہوں، اے لوگوں جو ایمان لائے، یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا۔ جہاں حج کا معاملہ ہے تو اللہ نے کہا للہ علی الناس، ساری انسانیت کو دعوت ہے۔ اب اس میں یعنی مقصود اس میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کافر بھی آ جائیں، نہیں، آنا تو مسلمانوں نہیں ہے، لیکن مقصود اللہ کی کتنی چاہت ہے اس بات پہ۔ ہر حکم اللہ نے قرآن میں دیا تو آرڈر کیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرو، حکم، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، حکم۔ اور جہاں حج کا معاملہ ہے تو کہا للہ علی الناس، میرا دل کرتا ہے حج پہ آ جاؤ، صرف میرے لیے آ جاؤ۔ اللہ سب کو اپنے گھر میں بلائے، سب کو حج نصیب فرمائے، سب کے لیے، کسی کو بھی اللہ محروم نہ کرے۔ تو میرے دوستو بات میں کر رہا تھا عورتوں کی۔ عورتیں جب بن جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اور مردوں سے پہلے اللہ عورتوں کو چنتے ہیں کہ تم نے قربانی کرنی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا، فرعون کی
فرعونیت کو ختم کرنے کا یا ہدایت دینے کا، دونوں میں سے ایک فیصلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک دنیا میں عذاب نہیں بھیجتے جب تک کوئی سمجھانے والا نہیں آتا، پہلے کوئی سمجھاتا ہے پھر عذاب آتا ہے اللہ کا، اس سے پہلے نہیں اللہ کرتا۔ تو فرعون کا جب فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ جو سارا سسٹم چل رہا تھا اس وقت، وہ بچے کو قتل کرتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، نجومی بھی اللہ نے پہلے کرا دی، جنہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کی حکومت ختم کرے گا۔ اب وہ اس نے بے وقت سائیکو کیس تھا، پتہ نہیں کیا تھا وہ فرعون بھائی، سائیکو کیس آدمی تھا، سائیکو کے وہ بچے مروانے شروع کر دیے، بچے جس بچہ پیدا ہوتا ہے قتل کرا دیتے، 70,000 بچہ مروا دیا اس نے بے وقوف نے۔ کتنا کو پتہ نہیں جاہل آدمی تھا یا کیا تھا، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانتا ہے کیا معاملہ تھا اس کا بچے۔ اب اس عورت کو جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا سٹائل ہے، اللہ بتاتے ہیں کہ چاہیں گے جو ہم وہ ہوگا، سارا زمانہ مل کے جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دل میں الہام کیا کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں پھینک دو۔ آگے فرعون صاحب کو کھڑا کر دیا کہ فرعون صاحب کھڑے ہو جاؤ، اور ساتھ امی جان کو کھڑا کر دیا، ہماری دوسری امی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب یہاں بھی اللہ نے عورت کو چنا ہے، وہ عورت، فرعون نے دیکھا اس بچے کو تو آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کو لے لیا، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے بچہ وہی لگتا ہے، یہ بچہ مجھے وہی لگتا ہے، اور آسیہ علیہ السلام نے کہا بکواس بند کرو، تو وہ نہیں ہے یہ، چلو۔ آسیہ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں منتخب فرمایا کہ آسیہ علیہ السلام نے اس فرعون کو کہا کہ نہیں، میں کہہ رہی ہوں نہیں، بس ختم۔ اب اتنا فرعون آدمی جس کا نام ہی فرعون ہے، آج مثال بنی ہوئی نا کہ اتنے فرعون بن گیا، ایسے مثال بنی ہوئی نا اتنے بڑا فرعون ہو، وہ تھا ہی فرعون۔ تو آسیہ علیہ السلام کو اللہ نے انتخاب فرمایا، آسیہ علیہ السلام نے کہا چپ کرو، چلو نہیں بولیں گے، بس بار بار کہتا رہا، بعد میں بھی کہتا تھا، میں نے لگتا وہی ہے، بعد میں بھی کہتا تھا کہ میں نے لگتا وہی، شٹ اپ، چپ کرو۔ یعنی امی جان، اس آسیہ علیہ السلام کو اللہ نے چنا، ان سے کام کرایا، پہلے ماں کو چنا پھر آسیہ کو چنا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، وہاں بھی سارا معاملہ ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو جب آنے کا فیصلہ ہوا تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا انتخاب کیا، نانی جان نے منت مانی کہ میرا اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں اللہ کے نام پہ دوں گی، ان کے گھر میں بیٹی پیدا کی، مریم علیہ السلام پیدا کیا، ان کی دعا پہ پہلے نانی جان کو چنا پھر ماں کو چنا پھر ان کے گھر میں بچہ پیدا کیا۔ یہ سسٹم دیکھو، عورتیں کتنی امپورٹنٹ مخلوق ہے، پتہ ہی نہیں۔ اب وہ سید انور نے ابھی آج کل کہہ دیا، سید انور کا ایک کلپ چلا، اس نے کہا عورتوں کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ جب سے عورتیں گھروں سے نکلی ہیں، نوکریاں شروع کی ہیں، طلاقیں بڑھ گئی، سب طلاقیں بڑھ گئی، عورتوں گھر سے نکلے ہیں طلاقیں ہو گئی۔ اب جب وہ سید انور صاحب نے یہ بیان دے دیا تو اس پہ وہ ٹرولنگ ہوئی، اس کی وہ ٹرولنگ ہوئی، جتنے لبرل اور جتنے وہ سارے یہ جو اینکر شینکر ہوتے ہیں انہوں نے جناب اس پہ وہ اس کی بےزتی کی کہ تم بڑا آیا استاد، تم نے کیا باتیں کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا، کل تم کرکٹر تھے، آج تم دین کی باتیں کرتے، وہ بیچارے کی بے پناہ ٹرولنگ کرتے۔ حالانکہ بات سمجھ آنے کی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، عورتوں کا باہر نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ نے عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ بھی تو جا کے کسی کھوج بہ جا کر نکلی نہ کتے، ایسا نہیں ہے، حدیں مقرر کی ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں بنائی ہیں، ان حدوں کے پاس نہ جاؤ۔ عورتوں نے اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے، یہ سمجھانے کی بات تھی، سمجھانے کی بات تو یہ تھی کہ آپ باہر نکلو، لیکن یہ والے ایس او پیز ہیں، اگر آپ اپنا لیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں پھر، اگر آپ یہ نہیں اپنائیں گی تو خرابی پھیل جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو اگر محبت پیار سے وہ ایس او پیز سمجھانے والا کوئی ہوتا تو خدا کی قسم عورتیں مان لیتی، ایسا نہیں کہ عورتیں مانتی نہیں، عورتیں مان لیتی ہیں، میں نے پہلے بتایا نا کہ عورتیں تو مان لیتی فوراً بات، مگر کوئی سمجھانے والا تو ہو،
سمجھا؟ اب میرا ایک ہی بات کو ہے غلط ہے اے غلط ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ غلط ہے غلط ہے غلط، بھائی غلط کیا ہے؟ تمہارے ذمہ کیا تھا یہ تو بتاؤ، تم نے کیا محنت کی ہے اپنی بیوی پہ؟ بتاؤ تم نے اپنی بیٹی پہ کیا محنت کی ہے، اپنی بہن پہ بیٹی پہ کیا محنت کی ہے؟ ورنہ یہ تو بڑی شاندار مخلوق ہے، اس کے اندر تو اللہ نے صبر رکھا ہوا ہے، جو صبر عورت کر سکتی ہے بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں تو اپنے گھر میں بچوں کو دیکھتا ہوں، عورتوں اپنی بچیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ بچے ان کے میں تنگ پڑ جاتا ہوں کہ یہ بچے تنگ کر رہے ہیں، وہ آگے سے چپ کر کے بیٹھی ہوتی، کوئی بات نہیں ابو جی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا صبر دیا اللہ نے عورت کو کہ وہ سارے، کوئی بچہ ادھر روپیہ ہے، کوئی ادھر روپیہ ہے، کوئی ادھر روپیہ ہے، کہ وہ کل ہی نبڑ رہی سارے ہم بندہ، میں پورا دن گھر میں رہوں تو پاگل ہو جاؤں۔ وہ عورتیں سنبھال رہی ہوتی، اور اس لیے ماں کہا ہے نا عورت کو کہ ماں ہے یہ۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے محنت کیا کی ہے اس مٹی پہ، مسئلہ تو یہ ہے۔ اب وہ میں نے اب اس لیے اب سعید انور کی بات جو ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، مگر اس کو کہا ایسے گیا کہ وہ آگے نہیں لے رہے وہ بات۔ خوب دیکھو، یاد رکھو، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا یار مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، یہ اسلام اتنا خوبصورت ایک پیغام ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے، یہ لوگ اس کو لے کیوں نہیں رہے، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، بہت اللہ نے اس کو سمجھ دیا اس آدمی کو، کمال آدمی۔ اس نے کہا نہیں بھائی، خوبصورت پروڈکٹ کو اگر کسی فضول سی چیز میں لپیٹ کے دو گے تو کوئی نہیں لے گا۔ خوبصورت اور بری سی چیز کو خوبصورت ریپ کر کے دے دو گے، لوگ لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کتنے تم سمجھتے ہو کتنے خطیب، کتنے ایسے ہیں جو لوگوں کو محبت سے بات سمجھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام، اتنا خوبصورت پیغام جو ہے وہ کس طرح دے رہے ہیں، اللہ کی بات کس طرح کر رہے ہیں؟ ڈنڈا پڑے ہے ہاتھ سے کہ بس اے نہ کیتا طے ہو جائے گا، اے نہ کیتا ہو جائے گا، یہ ہے اسلام۔ ہوئے ہوئے، خوبصورت بات خوبصورت طریقے سے کی جائے تو لی جاتی ہے، اور بری بات بھی خوبصورت طریقے سے کی جائے، خوبصورت طریقے سے تو وہ بھی لے لی جاتی ہے۔ اب میرے پاس ٹائم جو ختم ہو گیا، ورنہ میں یہ بتاتا، آپ کو حدیث سناتا کہ اللہ کے نبی نے کس طرح پیش کیا ہے اسلام کو۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو عزت دو، عورتوں کا احترام کرو، ان کا مسئلہ سمجھو، خالی ٹکر نہ لو۔ صبح میں نے میرے مسجد میں ایک ساتھی، میں بس جی میں دوسری شادی کرنی ہے۔ میں کہا کیوں کرنی دوسری شادی؟ ینگ لڑکا ہے، دوسری شادی کیوں کرنی ہے؟ انہوں نے کہا یار میں سمجھا تھک گیا، یہ سمجھنی ہی نہیں ہے، نہیں کر۔ بھائی تم نے سمجھایا کیا ہے؟ یہ نہیں کوئی سمجھ رہا کہ تم نے سمجھایا کیا ہے۔ وہ ایک طبقہ ہے جو اسے کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک، بالکل تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو خود بھی کچھ نہیں پتا، خود بھی کچھ نہیں پتا۔ یار جو لڑکی، جو بچی اپنا گھر بار چھوڑ کے ہی آ گئی ہے تیرے پاس، سارا کچھ ہی چھوڑ کے آ گئی ہے، وہ باپ کی شفقت، وہ ماں کی محبت، وہ بھائیوں کے لاڈ لپیرے، وہاں اس کی باتوں کا سننا، وہاں اس کی باتوں کو ماننا، اس نے جھوٹ موٹ ناراض ہونا، سارے خاندان نے اس کو منانا، اور یہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ آ کے تیرے پاس آ گئی ہے۔ تو برائیاں لگنا پہ کہ یہ بھی کر دی، وہ بھی کر دی، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ایک ڈال تھی، ڈال، اس کو گڑیا کی طرح ٹریٹ کرتے، بے وقوف، یہ تو تیرے پہ جان دے دیتی۔ محبت سے آدمی گلے بھی کٹوا دیتا ہے، یقین کرو، محبت میں جانے لے لیتا ہے۔ نفرت سے کوئی بات سمجھائی نہیں جا سکتی کسی کو۔ پہلے اس پہ محنت تو کرو۔ عورت پہ محنت کیا ہے؟ سب سے پہلی جو بیوی بن کے آئے نا، اس کے بارے میں، اس پہ سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ اس کو محبت دو، بس، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم محبت دینا سیکھ لو تو چاہے فاقہ بھی ہوگا نا تو عورت برداشت کر جائے گی۔ محبت دینا سیکھ لو، اور اگر محبت نہ دی تو چاہے کروڑوں روپے دے دو مہینے کا،
बाखुदा वो करोड़ों रुपये ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो। और हमें अकल ही नहीं है, हम पैसों से तोलना चाहते हैं कि मैं इतने पैसे कमा, तेरे से कमा रहे हैं, तेरे से ले आ रहे हैं। भाई तुम्हें ये पैसों की ज़रूरत ही नहीं, तेरा मीठा बोल चाहिए था। अभी एक बच्ची का मैं वाक़या पढ़ रहा था, कोई मुहमिल नामी लड़की है, मुहमिल खालिद उस्मान, ड्रामों में फिल्मों में काम करती थी। वो अभी मुझे उसने भेजा कि भाई उन्होंने उसकी ज़िंदगी उसने पलट ली है, हिजाब ले लिया, उसने कहा मैंने अब ड्रामों में काम नहीं करना, अब मैं तौबा कर लिया। अब आप ये देखो कि आदमी, औरतें ऐसी नाफरमाने की ज़िंदगी से वापस क्यों आती हैं भला? जहाँ शोहरत है, जहाँ लोग वाह कर रहे हैं, जहाँ जनाब सुबह शाम ये हर तरफ से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात की आवाज़ें लग रही हैं, उसे छोड़ के क्यों आ गई हैं आप इस तरफ? क्या वजह बनी? इसका मतलब है कि किसी ने कोई थोड़ी मेहनत की है, किसी ने थोड़ी मेहनत करके ये बात समझाई कि ये गलत है, ये सही है, और मोहब्बत से समझाया, दिखाया कि ये है, उसको दिखाया तो वो अपना सारा ग्लैमर छोड़ने को तैयार होगी एक सेकंड में। वरना इंसान तो चाहता है ग्लैमर जिंदगी, दुनिया में नाफरमानी की जिंदगी सबको अच्छी लगती है, अल्लाह ने उसमें अट्रैक्शन रखी है। दीन वाली जिंदगी बज़ाहिर मुश्किल है, बज़ाहिर पाबंदियां हैं, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है, वहां खुला जो मर्जी करो। तो ये क्यों आप खुला छोड़ के पाबंदियों पे क्यों आ गई हैं? इसलिए कि किसी ने बात सही समझा दी है, मोहब्बत से, किसी ने प्यार से ले लिया कि बेटा ये नहीं सही, ये नहीं सही, ज़रा सा समझाया। जवाद वसीम ने एक लड़की को समझाया, एक लड़की को जो उसके साथ ड्रामे में डांस कर रही थी, लड़की नाच रही स्टेज पे। अब लोगों की नज़र में तो तवाइफ है, लेकिन भाई नहीं, तवाइफ नहीं है, ये अल्लाह की बंदी है। वो कहता है मैं उस लड़की ने डांस करना था स्टेज पे, थोड़ी देर के बाद तो उसको किसी ने गिलास टूट गया, तो वो गिलास टूटा तो उसके वो फैल गया सारा। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि वो बच्ची अभी आके नाचेगी, उसने डांस करना, कहीं उसके पाँव में गिलास ना लग जाए। तो मैं गिलास चुन रहा था, हाथों से बड़ा इकट्ठा कर रहा, तो ऊपर से वो आगे, उसने कहा क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा बेटा तेरा तूने अपनी डांस करना था, तो ये मैंने कहा तेरे पाँव में चुभ ना जाए। लो, इस अमल से उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा बस आज के बाद मैंने ये काम नहीं करना। उस बच्ची ने वो डांस भी छोड़ा, वो महकमा भी छोड़ा, और वो सब कुछ छोड़ के उसने कहा बस मैंने अपने अल्लाह से मैंने तौबा कर ली, मैंने ज़िंदगी गुजारी। तो कहते हैं कुछ दिनों बाद मैंने फ़ोन किया उसको, मैंने कुछ दिनों बाद फ़ोन किया कि तुम बताओ बेटा, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारा अकाउंट दे दो, मैं कुछ ना कुछ पैसे उसमें तुम्हें भेज दूँगा। तो उसने कहता मुझे अब्बा जी कहने लगे, कहते अब्बा जी आपने तो मुझे खालिक का रास्ता दिखाया था, खालिक का रास्ता दिखा के मुझे मखलूक की तरफ भेजते हो, क्या करते हो? आप तो मखलूक है। मैं उसी से कहूँगी जो मेरा खालिक है, जो मुझे नाचने से पैसे दिया करता था, यानी इतनी मैं नाफरमान थी तो मेरा वो ख्याल रखा करता था, मुझे नहीं भूला करता था, तो अब मैं उसकी फरमाबरदार बन गई तो मुझे भूल जाएगा? नहीं, मैं उसी से लूँगी। तो उसने मुझे बताया, जब आदमी से कहा अब उसके 2 बड़े प्यारे बच्चे हैं, घर रह रही है, अपने मज़े कर रही है और अल्लाह की फरमाबरदार बन गई। औरतें तो एक मीठे बोल से बदल जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, एक मीठा बोल मुहमिल ने भी सुना, उस बच्ची ने, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो हम भी मीठा बोल के अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, उनसे अच्छा नफ़ा ले सकते हैं। मीठा पहले शर्त है मीठा बोलना। तो आज इस मेरे सारी गुफ्तगू का एक लुबे लुबाब है कि आज के बाद सब नियत करें कि अपने घरों में मीठा ही बोलना है हमने, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इंशाअल्लाह अपने ऊपर भी मेहनत करने की ज़रूरत है, उन पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है, औरतों पर भी, बच्चों पर भी मेहनत करें इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट में बताऊँगा कि बच्चों पर मेहनत करनी कैसे है, इसका इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट में बात करेंगे। वाखिर दावाना।